نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا يا رسول الله من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین کی بات سننے کی ہمیں توفیق دی۔ ہم نے ایک تو بہت بڑا اللہ کا فریضہ ادا کیا جو پوری کائنات سے بہتر ہے۔ دنیا تو کیا، دنیا تو چنا کا دانہ ہوتا ہے، کائنات اور یونیورس کے مقابلے میں اتنا بھی درجہ نہیں ہے۔ پوری کائنات سے بہتر ہے ایک اللہ کا فریضہ ادا کر دینا۔ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ امت صدیوں کی محنت، قربانیوں اور مجاہدوں سے وجود میں آئی ہے۔ کسی بھی چیز کو ترقی دینی ہو تو بڑی محنتوں سے ترقی دی جاتی ہے، اور ترقی کرنے میں بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ایک تو اسپیشل الگ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر چڑھا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں پر کس طرح چڑھا جاتا ہے۔ پہاڑوں پر چڑھنے میں ان کو کافی دقت پیش آتی ہیں، اترنے میں بہت سہولت رہتی ہے۔ اسی طرح اگر بہوماری منزل ہو، بہوماری منزل، اس منزل کے اوپر اگر آپ چڑھیں سیڑھیوں پر تو چڑھنے میں دم گھٹنے لگتا ہے، اور یہ جو گھٹن ہے، گھٹنوں کے اوپر وزن آتا ہے، اور آدمی جب اوپر چڑھتا ہے تو بولنے کی بھی برابر ہمت نہیں رہتی، سانس ایسی اکھڑنے لگتی ہے۔ لیکن اگر اسی عمارت کی سیڑھیوں سے اترنے کو کہا جائے تو آسانی کے ساتھ نیچے اتر جاتا ہے۔ 8 صدیوں تک اللہ کے حبیب کی یہ امت پوری دنیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ ہماری گراوٹ کب سے شروع ہوئی؟ 8ویں صدی سے شروع ہوئی، 7ویں سے ابتدا ہوئی، اور 8ویں سے اس امت کے اوپر زوال شروع ہوا، ترقی بند ہوئی، ترقی کرنا بند ہوئی، اور زوال کی طرف یہ امت بڑھنا شروع ہو گئی۔ 8 صدیوں تک اس امت کا ایسا سکہ پوری دنیا پر رہا کہ محمود غزنوی کو یہاں بلایا گیا۔ یہاں کے غیر مسلموں نے محمود غزنوی کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ معاشرے سے جتنی بھی گندگیاں تھی اس کو دور کرنے کے لیے۔ جو گندگیاں اتنے ڈیپ کے اندر چلی گئی تھی کہ مندروں تک آ گئی تھی، ان گندگیوں کو دور کرنے کے لیے اس آدمی کے اوپر ہزاروں خط لکھے گئے، اور ان خطوط کے بعد محمود غزنوی اس ملک کے اندر آیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، چند اسباب اس امت کے اندر ایسے کھڑے ہو گئے جو ہم نے پیدا کیے، ان اسباب کے نتیجے میں اس امت کا زوال شروع ہو گیا۔ باطل 400 سال سے تو لگاتار محنت کر رہا ہے۔ 1 صدی تک تو ہمارے کتب خانے جلاتا رہا، 1 صدی تک، 1 سینچری، 100 سال تک کتابیں جلاتا رہا، یہاں تک کہ تیمور لنگڑا بھی اس سے باز نہیں رہا۔ تیمور لنگ نے بھی ہزاروں کتب خانے جلا دیے،
اور لاکھوں کی تعداد میں کتابیں اس نے دریا کے اندر ڈالی. شیعہ تھا یہ آدمی, شیعہ. سب سے پہلا بھارت کے اندر جو شیعہ مذہب کا بادشاہ آیا تو یہ تھا. تازیہ سب سے پہلا یہی آدمی لایا ہے. اس سے پہلے بھارت میں کوئی چرچا نہیں تھا. تیمور لنگ سے پہلے کوئی چرچا نہیں تھا. یہ لانے والا ہی یہی آدمی ہے. ہم تو تیمور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بادشاہ, مسلمان بادشاہ, لیکن اس امت کے گرنے کے اندر اس نے بھی بہت بڑا حصہ لیا ہے. اور علماء اور ان کی کتابوں کو ختم کرنے میں اس آدمی نے بھی بہت بڑا کام نبھایا ہے. 4 صدیوں سے تو لگاتار محنت ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی دیکھو لاکھوں کی تعداد میں علماء اس وقت موجود ہیں. کسی بھی زمانے کے اندر اس امت کے علماء نے کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس امت کی نیا اور کشتی کو کون بچائے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء. اور اس امت کی نیا اور کشتی کو غرق کون کرے گا؟ امام مالک نے فرمایا علماء. تو کہا کہ آپ تو دونوں طرف علماء کا نام لے رہے ہیں, آپ بچانے بھی نام لے رہے ہیں اور آپ غرق کرنے میں بھی ان کا نام لے رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس امت کے علماء نے امت کی کشتی کو ڈوبنے دیا ہو. جب باطل سامنے آیا تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اس امت کے علماء نے بات کی ہے. اکبر نے جو دین الہی شروع کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے محل پر آتے تھے, علماء بھی آ گئے تھے, وہ دوسرے قسم کے علماء, اور وہ بھی کلمہ پڑھنے میں شریک ہو گئے تھے. لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ, ایسے کلمے پڑھائے گئے, لوگوں نے پڑھے اور اس کو گمراہ بھی اسی جیسے لوگوں نے کیا. میرے بھائی, اس زمانے کے اکابروں اور بزرگوں نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کی اور اس امت کی کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا. تو جیسے کہ ابھی نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے قاری صاحب, اس میں ایک شبد آپ نے بار بار سنا کہ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. گبن ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے. آپ میں جو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہوں, انگلش بکس پڑھنے والے ہوں, تو شاید ان کو معلوم ہوگا, یا اسٹوڈنٹس ہوں کالج کے, یونیورسٹی کے, ان کو بھی معلوم ہوگا. گبن بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, عیسائی تھا. اس نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہیں, اللہ کے حبیب کی بہت اچھی باتیں اس نے اندر لکھی ہیں, کردار کی باتیں لکھی ہیں. وہ اللہ کے حبیب کے حق میں کہتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم, اسی کے شبد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز دا موسٹ ڈیگریڈیڈ نیشن آف دی ورلڈ. Right after the death of Muhammad, the land of Arabia become the nursery of the heroes. اس کے شبد ہیں. گبن کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ اور عرب قوم پوری دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی. سب سے بدترین قوم عرب کی. ہم کہتے ہیں نا, بولنے میں ہم بول دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے اوپر کوئی حکمران بننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بات غلط ہے. حکمرانی جیسی سسٹم وہاں پر نہیں تھی. ٹرائبل سسٹم تھی, ٹرائبل سسٹم. ٹرائب اور ٹرائبل سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ سردارانہ نظام. ایک قبیلہ ہے, اس کا ایک سردار, اب اسی سردار کو آپ راشٹرپتی کہو یا اسی کو تم وزیر اعظم کہو, جو بھی کہو, یا اس کو فوجی مارشل کہو یا فوجی جنرل کہو, جو بھی کہو, وہ سردار ہوتا تھا. دوسرے قبیلہ کا دوسرا, تیسرے قبیلے کا تیسرا ہوتا تھا. اس طریقے سے یہ سب سردار مل کر کے پورا نظام سنبھالتے تھے. لیکن یہ لوگ اتنے جری تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی جنگیں صدیوں تک چلتی تھی. ایک اونٹ نے پانی پی لیا, ہمارے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیوں پی لیا؟
اس پر ان کی جنگیں 200 سال تک چلی ہیں۔ چونکہ ان کا جو سردار ہوتا تھا وہ نوجوانوں پر فخر کرتا تھا اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہماری آرمی اور ہماری ملٹری پاورفل ہیں، اور جو قرآن میں ہر جگہ کہا گیا نا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، یہ عربوں کے تیور کو دیکھ کر کہا گیا، اس لیے کہ عرب قوم کو نوجوانوں پر بڑا فخر تھا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ سب سے زیادہ عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے قبیلہ بنو تمیم نے۔ قبیلہ بنو تمیم سب سے ظالم قبیلہ تھا، وہ معصوم بچی کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور وہ دائن کو کہہ دیتے کہ جیسے ہی ولادت ہو تو اس کا خیال رکھنا کہ وہ روئے، اور رونے کی آواز ہمارے کان تک نہیں آنی چاہیے، بچی کی آواز۔ سب سے زیادہ ظلم اور ستم ڈھایا ہے قبیلہ بنو تمیم نے ڈھایا ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں، قیس بن عاصم اس قبیلے کا سردار ہے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہ اپنا خود کا واقعہ بیان کر رہے تھے اللہ کے حبیب کے سامنے مسجد نبوی کے اندر۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں۔ وہ کہنے لگے قیس بن عاصم کہ مجھے ایک مرتبہ سفر میں جانا تھا، میں اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کے گیا کہ اس کے پیٹ میں حمل تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ حمل میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی اور دوسرے میرے جوان بیٹوں کو الوداع کر کے سفر میں چلا گیا۔ سفر میں اس زمانے میں چونکہ آج جو سہولتیں اللہ نے دی ایسی سہولتیں تو تھی نہیں، وہ قافلوں کی شکل میں جاتے، مہینہ بھی لگتا، 2 مہینے، سال بھی گزر جاتا تھا، 2 سال بھی لگ جاتے تھے۔ قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ میں سفر سے جب واپس آیا تو میرے گھر تو لڑکی پیدا ہو چکی تھی، اور میری بیوی نے اس کی خوب خبر گیری کہ ماں ہوتی ہیں، وہ تو باپ زندہ درگور کرتا ہے، ماں تھوڑی کرتی ہیں، اور مائیں کوئی راضی تھوڑی تھی کہ ہماری بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، ماں تو راضی نہیں ہوتی تھی۔ قیس بن عاصم کے آنے سے پہلے ماں نے اس بیٹی کی خوب پرورش کی، خوب اس کی تربیت کی، لیکن ایک دن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا شوہر جب واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کی صورت دیکھنا بھی گوارا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو میں جب آیا اس سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو خالہ کے گھر بھیج دیا، یعنی اپنی بہن کے گھر، بچی کے خالہ کے گھر، اور کہہ دیا کہ تیرے پاس رکھنا، میں ماحول دیکھوں گی، اگر اس کے تیور برابر ہیں تو میں اس کو بلاؤں گی، باقی تیرے گھر رکھنا۔ اب قیس بن عاصم فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں کیا بتلاؤں آپ کو، میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تجھ کو حاملہ چھوڑ کے گیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ سے لڑکا ہی ہوا تھا، لیکن مرا ہوا پیدا ہوا تھا، وہ بچہ مرا ہوا تھا، ابھی اس کو بتلایا نہیں کہ میرے پیٹ سے لڑکی ہوئی ہیں، اور بتایا بھی نہیں، چہرہ بھی نہیں بتایا۔ اب جب سفر سے آنے کے بعد تھاک اتر گیا، کئی دن گزر گئے، ایک دن وہ قریب میں کسی کام کے لیے گیا قیس بن عاصم، تو ماں نے سوچا کہ لاؤ نے میں اپنے شوہر کو یہ نہیں بتلاؤں گی کہ یہ ہماری بچی ہیں، میں نہیں بتلاؤں گا، خالی میں بچی کو بلاؤں، یہ میرا شوہر دیکھے، اب اس کے تیور کیا رہتے ہیں وہ اس کی پوزیشن دیکھوں۔ اب وہ لڑکی گھر آئی، اتنے میں قیس اس کا باپ بھی آ گیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن باپ کو معلوم نہیں کہ یہ میری لڑکی ہیں۔ باپ سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کھیلنے کے لیے آئی ہوگی، معصوم بچی تھی، پر اس کی بولی بڑی پیاری تھی، وہ ناز اور نخرے کرتی تھی، تو قیس بن عاصم کو بڑی پیاری لگی وہ لڑکی۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ کون ہے یہ بچی، کہاں کہ کیوں؟
کہاں کتنی پیاری بچی ہیں، بھولی بھالی ہیں، بولنے کا انداز بھی بڑا اچھا ہے اور کتنا پیارا بول رہی ہیں۔ بیوی کو لگا کہ شاید یہ دل میں محبت کی وجہ سے بول رہا ہے، یہ موقع ہے کہ مجھ کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ لڑکی ہماری ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو 1 دن 2 دن تک رکھا۔ اب وہ کیا کرتا؟ اپنی بیٹی کو کندھوں پر بٹھاتا، اپنی بیٹی کو لے کر باہر پھرتا، اپنی بیٹی کو لے کر کے بازار میں جاتا۔ اس کو لگا کہ اب میری بیٹی کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، اب میں میرے شوہر کو کہہ دوں کہ یہ ہماری لڑکی ہے۔ بیچاری نے کہہ دیا کہ یہ ہماری لڑکی ہے، تو قیس کے ابھی تیور تو نہیں بدلے، تیور نہیں بدلے۔ ارے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو، ہمارے علماء کو آپ پوچھو، میں نے خود ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہوئی 3 بیٹیاں ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ ظلم شروع کر دیتے ہیں، ظلم شروع کر دے، ہر راستے میں اور ہر جگہ پر اس کو بدنام کرتے ہیں۔ اب تک تو ایک شوہر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا تھا، ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ٹھیک ہے کہ رحمت آئی، زور سے بولتے ہیں رحمت آئی، لیکن جیسے ہی دوسری تیسری بچی ہوتی ہیں تو شوہر تو کیا، ساس اور سسر تو کیا، پورے خاندان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اور کتنی بچیوں نے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ محض ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری گود میں بچیاں ہی بچیاں۔ یہ علم و ہنر کے زمانے میں ہو رہا ہے، وہ تو وہ دور تھا، قیس بن عاصم کا زمانہ تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کی بعثت ہوئی، 14 صدیاں گزر گئی، یہ امت ایک اچھے پلیٹ فارم پر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ آپ کا لایا ہوا کلمہ جنگلوں کے اندر پہنچایا، آپ کا لایا ہوا کلمہ پرتھوی کے ان حصوں پر، قطب شمال اور قطب جنوب، یہ پرتھوی کے 2 حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر 6 مہینوں کی رات ہوتی ہے، 6 مہینوں کا دن ہوتا ہے۔ 6 مہینوں تک مسلسل ہماری پرتھوی کا وہ حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے، اور 6 مہینوں تک مسلسل وہ حصہ ہمارے سورج سے وہ پیٹ کر لیتا ہے۔ ایسی جگہوں کے گھروں میں بھی اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین پہنچ گیا، اس امت کے علماء کی محنتوں کے صدقے طفیل پہنچا۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہیں، کہیں پر 5 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، بیچارے ماں باپ ان کے چہروں پر بل نہیں پڑتا، بڑے شوق کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں اور اپنے حق میں بہت بڑی جنت کی نعمت سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں اور بڑے خوشی کے ساتھ ہر بیٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اور اللہ کے حبیب کی باتوں پر یقین کرنے والے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوئی، ان بیٹیوں کی خبر گیری کی، ان کو اچھی تعلیم دی، قرآن سکھایا، اخلاق سکھائے، اور بالغ ہونے پر ان کی شادیاں کر دی، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اعلیٰ نعمتیں نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کی عورتیں تھیں، کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو 1 بچی ہیں، کسی نے کہا ہمارے گھر تو 3 ہیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سب کے لیے، سب کے لیے یہ انعام سب کے لیے ہے۔ تو ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ جو بچیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال قیس بن عاصم اپنی بیٹی کے ساتھ تو محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک مرتبہ خباثت آئی، دماغ کے اندر اس نے سوچا کہ اوہو یہ لڑکی تو بڑی ہو جائے گی، اب بڑی ہو جائے گی تو میں کسی کا داماد اور میری بیٹی کسی کی بیوی۔ اتنے کنڈم لوگ تھے کہ اپنی بیوی خود ہیں وہ نہیں سوچتے تھے کہ کسی اور کی بیوی، تو میری بیوی کسی اور کی بچی ہے، وہ نہیں سوچتے تھے۔ لیکن یہاں وہ سوچنے لگا کہ اب شادی ہوگی اور جمائی راجہ میرے گھر آئے گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، ذلت سمجھتے تھے، ذلت۔
اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مان جا، پر دل نہیں مانا۔ ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میری بیٹی کو برابر تیار کرو، کپڑے اچھے پہناؤ اور بناؤ سنگار کرو برابر۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہا آج تو میں اس کو گھومنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بیوی نے بیچاری نے اس کو نہلایا، کپڑے پہنائے اور اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی زینت تھی پوری کر دی۔ قیس بن عاصم اپنی بیٹی کو لے کر چلا۔ اب تک تو اپنی بیٹی سے پیار اور محبت کر رہا ہے اور دل سے اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں راستے میں لے جا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس بیٹی کو میں زندہ درگور کرنے والا ہوں۔ یہ بیٹی کبھی اپنے باپ سے آگے بھاگ رہی ہے، کبھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لٹک رہی ہیں۔ کرتے ہیں معصوم بچیاں باپ کے ساتھ، معصوم بچیاں لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتی ہیں۔ لڑکی ہی ایک ایسی ہیں جن کو تم بیٹا کہہ سکتے ہو، بیٹی بھی کہہ سکتے ہو، لڑکا ہے اس کو تو بیٹا ہی کہنا پڑے گا۔ آپ لڑکی کو بیٹا کہو وہ بیٹا ہے، اور لڑکی کو بیٹی کہو تو یہ بھی برابر ہے، لیکن لڑکے کو تو بیٹا ہی کہنا پڑے گا۔ اب یہ بچی اپنے باپ کو چپک رہی ہیں، اپنے باپ کا ہاتھ چوم رہی ہیں، لیکن اب تک قیس بن عاصم اللہ کے حبیب کو یہ دکھڑا سنا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری معصوم بچی میرے ساتھ محبت کر رہی ہے پر میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ میں اس کو جنگل کی طرف لے گیا، وہ بیچاری معصوم بچی پوچھ رہے ہیں کہ ابا یہاں کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو، اور آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو بچی کو ایک طرف بٹھا دیا، وہ کھڈا کھود رہا ہے، اور جب وہ کھڈا کھود رہا تھا تو مٹی اس کے کپڑوں پر گر رہی تھی۔ بچی اٹھ کر کے آتی اور اپنے معصوم پیارے ہاتھ سے مٹی کو ہٹا دیتی تھی۔ کبھی تو وہی مٹی باپ کے چہرے پر پڑتی تو اپنے معصوم ہاتھوں سے صاف کر دیتی۔ وہ بیٹی کہتی کہ ابا آپ کیوں تھک رہے ہو، کیوں تھک رہے ہو؟ لیکن باپ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تیری قبر بن رہی ہے۔ بیٹی تو بیچاری یہ سلوک کر رہی ہیں اور باپ کھڈا کھود رہا ہے۔ اس نے پورا کھڈا کھود دیا، مٹی باہر نکال دی۔ معصوم بچی بیچاری تڑپ رہی تھی کہ میرا باپ بیچارہ تھک رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو کبھی پکڑ کے چومنا شروع کر دیتی، لیکن میرے بھائیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر جب کھڈا بالکل کھود کے تیار ہو گیا، بیٹی کو اٹھا رہا ہے اور اٹھا کر کھڈے میں پھینک بھی رہا ہے۔ بیٹی کو اندر پھینکا، کہا کہ ابا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو آپ، میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ لیکن میری آنکھ سے آنسوں کے قطرے نہیں بہے۔ قیس بن عاصم کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب کو، جب مٹی میں نے ڈالنی شروع کی تو اس میں ڈھیلے اور پتھر بھی تھے جو معصوم بچی کے سر میں لگتے تھے۔ وہ تڑپتی تھی، چلاتی تھی کہ ابا بچا لو، آپ کیا کر رہے ہو؟ اور تو زیادہ کیا سمجھا سکتی ہیں معصوم بچی، تو کیا بول سکتی ہیں؟ بچوں کو تو استاد بھی جب مارتے ہیں تو وہ اتنا ہی مارتے ہیں جو اپنے خود کے بچوں کو مار سکتے ہیں، اور وہ مارتے ہیں تربیت کی نیت سے، اس لیے کہ بچے ایک کی بھاشا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مار کے نماز پڑھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ لٹکا دینے کا اس کو، اور لٹکا کر کے برابر دھلائی کرنے کی، یہ مطلب نہیں، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، بچے کی جیسی کیپیسٹی ہو۔ جیسے ہمارے مولانا یاسین صاحب ابھی بات کر رہے تھے نمبرات کی، بچوں کی جو ان کا مکاتب کا نظام ہے، تو ایک کیٹیگری کے بچے ہوتے ہیں دارالعلوم کے ہوتے ہیں، ان کی پرواز الگ ہوتی ہے، ان کا پہلا نمبر الگ ہوتا ہے۔ ایک معصوم بچے ہوتے ہیں مکاتب کے بچے ہوتے ہیں، ان کی پرواز، ان کا ٹیک آف بہت نیچے ہوتا ہے، تو ان کے حساب سے ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ تو بچوں کو مارنے کو کہاں نماز کا عادی بن جائے،
لیکن کیسا؟ وہ معصوم ہے، تربیت ہو جاوے ایسی مار۔ تو اس نے تو کھڈا پورنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھتے ہی دیکھتے معصوم بچی کی چیخیں بھی آ رہی تھی جس وقت میں مٹی ڈال رہا تھا۔ یہ بچی بیچاری پرتیکار بھی کر رہی تھی، بچنا بھی چاہ رہی تھی، پر میں تو ظالم بن کر کے مٹی ڈال رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھڈا پورا ہو گیا، بھر دیا، اور معصوم بچی کی چیخیں بھی بند ہو گئی اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یا رسول اللہ، میں قبیلہ بنو تمیم کا شیطان سردار ہوں کہ میں نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ جب یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی پوری گود بھر گئی تھی، اتنے آنسو آپ کی آنکھ مبارک سے گر رہے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو کسی پر رحم نہیں کرتا، میرا رب بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ حالات کو دیکھ کر کے گبن کہا کہ پوری دنیا کا سب سے بدترین سماج عرب کے اندر موجود تھا کہ جنہیں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں تھا، لیکن وہ کہتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف محمد دا لینڈ آف عربیہ بیکم دا نرسری آف دا ہیروز۔ لیکن اللہ کا حبیب جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے اور آپ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 63 سال پورے کر کے، تو پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہتر سماج بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف تو بدترین سماج، 23 سال کے عرصے میں ان لوگوں سے بہتر سماج بھی نہیں تھا، اور قیامت تک یہ چاند سورج ستارے اتنا بہترین سماج نہیں دیکھ سکتے۔ امام مہدی آئیں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، پر یہ سماج تو پیدا نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن میرے بھائیوں دنیا میں عدل و انصاف بھی آئے گا، دجال اور دجالی قوتیں ختم ہو جائے گی، دجال بھی مارا جائے گا، لیکن اتنا بہترین سماج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بنائیں گے، اور اتنا بہترین سماج تو اس زمانے کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ تو چند ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے بھائیوں قومیں ٹوٹ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ پیارو، ایک زمانہ آ رہا ہے تم پر کہ دنیا میں تم ابھی اس وقت موجود ہو، ابھی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ ابھی ہماری تعداد کتنی ہے دنیا میں؟ 130 کروڑ مسلمان روئے زمین پر ہیں۔ ابھی 130 کروڑ پوری دنیا میں ٹوٹل پاپولیشن 7 ارب ہے، یعنی 700 کروڑ۔ دنیا کا ہر طبقہ اس میں آ گیا، لیکن مسلم میجورٹی کتنے ہیں؟ 130 کروڑ ہم موجود ہیں دنیا میں۔ بل انتم یومئذ کثیر، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس زمانے میں تم بہت ہوں گے۔ تو صحابہ کو تو تعجب لگا، اس لیے کہ وہ تو 313 تھے اور وہاں کفر کی بھرماڑ تھی، ایسا ماحول دیکھا ہوا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ، ہم اتنی مقدار میں ہوں گے اور کیسے لوگ ہم کو کھا جائیں گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو، چونکہ آپ نے فرمایا جیسے ایک پیالہ ہو کھانے کا اور بھوکے لوگ ہو ان کو بٹھا دیا جائے تو یہ بھوکے لوگ کیسے ٹوٹ پڑیں گے کھانے پر اور پیالے پر، اس طرح دنیا کی باطل طاقتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ اور وہ تو دیکھ رہے ہیں، سدھ بدھ رکھنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہماری پوزیشن اس وقت دنیا میں کیسی ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار جیسے اگلی امتیں ہلاک اور برباد ہو گئی، ایک ساتھ ختم ہو گئی، میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرمانا۔ باقی میرے بھائیوں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اتنے باغی بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بغاوت ہوتے ہوئے ہم دنیا کے اندر محفوظ رہیں۔ ہمارے کون سے وہ عمل ہیں کہ جن اعمال کے صدقے میں ہم دنیا میں ٹک سکے؟ لیکن مقدس روحیں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر برگزیدہ لوگ پیدا فرمائے ہیں، ان کی محنتوں اور دعاؤں کے صدقے طفیل، ان کی قربانیوں کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی کشتی کو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا، اس وہن کی وجہ سے تم ذلیل ہو جاؤں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت سے بھاگوں گے تم۔ دنیا کی محبت ایسی دل میں، دیکھو نا ہر ایک کو کروڑ پتی بننا ہے، جیسے بھی بنے نا، جس کا بھی حق چلا جائے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ کروڑوں کی ملکت چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو پرائی تو ہیں، پرائی۔ وہ میٹروں میں ہم پڑھے ہیں، سنی ہوئی بات نہیں کہتا، میں وہی بات کہوں گا جس میں خود میرا انوالومنٹ رہا ہے۔ پرائی عورتیں، اپنی بہنوں کو پرائی عورتیں کہتے ہیں، وہ تو پرائی ہیں، دوسرے کھائیں گے، دوسرے کھائیں گے تو اب تک تو بیچارے کھلا رہے ہیں تمہاری بہنوں کو، اور اس میں تو کچھ بھی ہم نہیں بول سکتے، یہ مال اللہ کا ہو گیا۔ مرنے والا جب مر جاتا ہے وہ مر گیا، اب اس مال پر کسی کی ملکت نہیں، سب سے پہلے اللہ کے قبضے میں جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رکو، ٹھہرو، جلد بازی مت کرو، میں تمہیں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی کے وارثداروں کو پوچھو، وہ قرآن اور حدیث سے پوچھیں گے کہ یہ تیرا مال ہے تو ہم کس طرح تقسیم کریں، تو تقسیم کر کے دے دیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے اور اللہ دے رہا ہے۔ تو ان کو وراثت کا مال، سب سے بڑا چور دنیا میں کون ہے؟ سب سے بڑا چور دنیا میں وہ ہیں جو بہن کا حق کھا جائے، سب سے بڑا چور وہ آدمی ہے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے جو کتاب کے اندر لکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑا وہ چور ہیں کہ جو وراثت میں اپنی بہن کو حق نہ دے، ماں باپ کا حق نہ دے۔ اور آپ دیکھو ہمارے جوان لڑکے مالدار بننے کے لیے اور اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو تو بہت بڑا ایک تو موبائل چاہیے۔ اب ایک لڑکا دن میں 300 روپے نہیں کما سکتا، اس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل، اس کے پاس بائک ہیں، وہ کون سے وہ آواز شور کرتی ہیں، ہاں بلیٹ، وہ چلاتے ہیں۔ ابھی وہ مزدوری کر کے 250-300 روپے نہیں کما رہا ہے اور راستوں پر بلیٹ لے کے چل رہا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ لوٹ مچاتے ہیں، اور کسی غریب کے مال پر ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ بیچارہ غریب اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کس طرح اس نے محنت کر کے اکٹھا کیا ہوگا، اور یہ ظالم بنتے ہیں، ظالم، اور ظالم بن کر کے کسی غریب کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور خود مالدار بن جاتے ہیں۔ دنیا تو میرے بھائیوں گزر جائے گی، گزر جائے گی، لیکن قبروں کے اندر چہرے پھرا دیے جائیں گے، چہرے قبلہ کی طرف نہیں رہیں گے۔ کسی بھی مسلمان کو یا غیر مسلم کو تکلیف اور ظلمت کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اب اپنی خود کی تکلیف کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو گرا دیا، اس کا نقصان کر دیا، اس کی گاڑی پکڑا دی، اس کا یہ نقصان کر دیا۔ مطمئن نہیں ہونے کا، اب انتظار کرنے کا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ انتظار کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اب میرے گھر کے اندر کیا آ رہا ہے۔ اور یہ جتنی بھی برائیاں ہمیں سماج کے اندر میرے بھائیوں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اکثر تو حرام کمائیوں کا نتیجہ ہے، حرام کمائی کا نتیجہ۔ غلط طریقوں سے جو مال آتا ہے میرے بھائیوں ہماری اولاد کو برباد کر دیتا ہے۔ دیوبند کے اندر ایک شاہ جی تھے، شاہ جی ان کو کہتے تھے۔ کس زمانے میں؟ علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اب یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ہمارے علماء تو جب ان کا نام سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان بزرگوں کے نام سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
انہوں نے ان کو پڑھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا محدث، پہلا شیخ الحدیث، یہ 3 ہستیاں موجود ہیں اس زمانے میں دیوبند کے اندر، بوڑھے میاں تھے جن کو شاہ جی کہتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ کھیت میں جاتے اور گھاس کاٹتے، گھاس کاٹ کر کے گٹھر بناتے، گٹھر بنا کر کے وہ منڈی میں لاتے اور 6 پیسوں میں بیچتے تھے، 6 پیسوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسا اخلاص رکھا تھا کہ گھاس بیچنے والے تو اتنے تھے کہ پوری منڈیاں بھری ہوئی تھی، لیکن مسلم اور غیر مسلم سب شاہ جی کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ بوڑھے میاں گھاس کاٹ کے لاوے تو انہی کا چارہ ہم لیں گے۔ حالانکہ وہ بھی 6 پیسوں میں دیتے تھے، دوسرے بھی 6 پیسوں میں دیتے تھے۔ غیر مسلم کیا کہتے؟ شاہ جی کی گھاس جو بھینس کھا لیتی ہیں تو اس کا دودھ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دوڑتے تھے، دوڑتے، شاہ جی جس راستے سے آتے لوگ سامنے دوڑ کے جاتے کہ کسی بھی طرح میں ان کی گھاس کو لوٹ لوں۔ شاہ جی دور سے کہتے بھائی ٹھہرو ٹھہرو، جو سب سے پہلے میرے بدن کو ٹچ کر لے یہ گھاس اس کو ملے گی۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے آتے، اس میں جوان لڑکے ہوتے، اتنے تیز دوڑتے کہ وہ شاہ جی کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ تو پھر شاہ جی دیکھتے کہ سب سے پہلا ہاتھ میرے بدن پر کس کا لگا، کہہ دیتے کہ بیٹا یہ گٹھر تیرا ہے۔ حالانکہ ادھر تو بازار بھرا ہوا ہے گھاس والوں کا، وہ بھی 6 پیسوں والے، یہ بھی 6 پیسے والے، تو دے دیتے ان کو۔ وہ کیا کرتے؟ 2 پیسے تو اسی موقع پر غریبوں پر تقسیم کر دیتے تھے، 2 پیسے، 4 پیسے بچتے، ان میں اس دن کا اپنے گھر کا خرچہ نکالتے اور باقی جتنے پیسے باقی رہتے ان پیسوں کو جمع کرتے تھے، پورا سال جمع کرتے۔ تو پورے سال میں کتنے ہوتے؟ 6 روپے یا 8 روپے ہوتے تھے پورے سال میں۔ جب ان کو لگتا کہ 5 یا 6 روپے ہو گئے، سب سے پہلے کس کے پاس جاتے؟ علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، علامہ رشید احمد گنگوئی کے پاس جاتے، اور علامہ یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، جا کر کے ان کو دعوت دیتے کہ حضرت 6 روپے ہو گئے تو میں آپ کے لیے میرے ہاتھوں سے کھانا بنا دیتا ہوں۔ علامہ قاسم صاحب نانوتوی علماء جانتے ہیں وہ شخص ہیں کہ جن کی جوتیوں کے اندر اس زمانے میں لوگ سونے کے سکے بھر دیتے تھے، دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی۔ علامہ قاسم صاحب نانوتوی کہتے شاہ جی کو کہ شاہ جی تمہاری دعوت تو پورا سال انتظار کراتی ہے، پورا سال انتظار کراتی ہے۔ تو شاہ جی ان کو کھلا دیتے۔ علامہ یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کھانا ہم کھاتے تھے، پورا سال علم حدیث کے اندر نورانیت رہتی تھی، پورا سال ایسی باتیں کھلتی تھی علم حدیث کے اندر، ایسی باتیں کھلتی تھی کہ ہمیں کتابوں کے اندر بھی نہیں ملتی تھی، اور ہم مطالعہ کرتے تو مطالعے میں ہمارے دل دماغ میں وہ بات نہ آتی تھی، لیکن جس دن شاہ جی کے گھر کھا لیتے تھے دوسرے دن سے علم ویسے ہی اٹھ جاتا، کھل جاتا تھا، پردے ہٹ جاتے تھے اور وہ باتیں سامنے آتی تھی جو کبھی ہم نے پڑھی بھی نہیں تھی۔ یہ ہمارے اکابر ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں۔ تھوڑا آئے گا میرے بھائیو، تھوڑا آئے گا گھر میں، لیکن یاد رکھو تمہاری نسلیں آباد ہو جائے گی انشاءاللہ، بیٹیاں بھی آباد ہو جائے گی، اور بیٹوں اور بیٹیوں سے وہ اولاد پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ پوری امت کی رہنمائی کرے گی اور امت کو لے کر چلنے والی بنے گی، اگر ہم نے حلال پیسوں پر ہمارے بچوں کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ سب سے معاشرہ جو بگڑتا ہے یہاں سے ہی ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے، گھر سے ہی، کہ حلال کمائی آئی اور ماں کی گود اچھی ملی۔ اس لیے مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، ہندوستان والو، تم مجھے بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین سماج دوں گا، بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین سماج دوں گا۔ کیسے بہترین سماج؟
اب ماں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ بازار میں گئے بھئی یہ بہتر ہے تو خرید لیا اور لا کر کے دے دیا. کیا مطلب؟ یعنی اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرو گے. اب یہ تربیت پا کر کے بہت قیمتی بنیں گی. اب وہ کسی کی ماں بنے گی. اب یہ ماں بنے گی تو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے گی. تو اپنی اولاد کو بہترین ماں مل گئی. رابعہ بصریہ سے لوگوں نے کیا کہا ایک مرتبہ کہ رابعہ آپ کا تو پوری دنیا میں ڈنکا ہے، پر رابعہ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے. اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا. رابعہ بصریہ کہتی بہت اچھی بات، پر نبیوں کو جنم بھی ہم نے دیا ہے. نبی بھی ہمارے پیٹ میں پلے ہیں، ہماری گود میں پلے ہیں. نبیوں کے پیچھے بھی ہم عورتوں کا ہاتھ ہے. رابعہ کہتی کہ جاؤ سرور کائنات کے پیچھے خدیجہ کا ہاتھ تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا. بابا فرید الدین عطار اور بابا فرید الدین گن شکر، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا. تو اللہ نے یقیناً عورتوں کو نبی نہیں بنایا، پر نبی ہمارے پیٹ سے پلے ہیں اور ہماری گود میں پلے ہیں. تو مائیں اگر میرے بھائیوں ہم تربیت کریں گے ہماری اولاد کی، ہماری بچیوں کی، تو انشاءاللہ یہ ہماری بچیاں بڑی صلاحیت والی ہوتی ہیں. ہماری لڑکیوں میں بہت صلاحیت ہوتی ہے. میں نے تو تجربہ کر کے دیکھا کہ علماء تو بات سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو میں ایک ہلکے انداز میں بتلاؤں. انگلش گرامر، آپ کو عربک میں تو زیادہ سمجھ نہیں پڑے گی. انگلش گرامر ہوتا ہے، انگلش گرامر. انگلش گرامر جب تک کہ بچے نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، تب تک وہ اسپیکنگ نہیں کر سکتے، وہ اسپیچ نہیں دے سکتے، وہ بول نہیں سکتے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی زبان خالی گرامر پڑھ لینے سے نہیں آتی، بولنے کی مشق کرنی پڑتی ہے. ہمارے علماء، باصلاحیت علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے علم کو قبول فرمائے، لیکن یہ ابھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم کو عربی مکمل آ گیا ہے، چونکہ عربی کا کوئی دی اینڈ ہی نہیں ہے. تو جو گرامر عربی کا ہم لڑکوں کو پڑھاتے ہیں وہی گرامر بچیوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن بچیاں اتنا دھن رکھتی ہیں، اتنا دھن رکھتی ہیں کہ بچوں کے مقابلے میں بچیاں زیادہ کمانڈ حاصل کرتی ہیں. اور جو سینٹینس، عربی کے سینٹینس جو لڑکے نہیں بنا پاتے، وہ سینٹینس بچیاں بنا لیتی ہیں. اور جو پیراگراف بچوں کو دیے جاتے ہیں کہ اس کا تم عربی کرو، یا یہ عربی ہے تو اس کا اردو کرو، تو یہ پیراگراف لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں اچھی طرح کر لیتی ہیں. باصلاحیت ہوتی ہیں ہماری بچیاں، ان کو تھوڑی گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہیں. اگر بہترین استاد اور بہترین ماں باپ مل گئے تو بچیاں ہماری قیمتی ہیرے بن جائیں گے. لڑکا تو باہر رہتا ہے، سب سے پہلی گود ہے وہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. کہ اگر وہ گود ہری بھری ہے تو بچہ ہرا بھرا ہے، اور اگر وہ گود تربیت یافتہ نہیں ہے اور بے حیا اور بے شرم ہے تو میرے بھائیو وہاں سے نکلنے والے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. اس لیے ہم کو خاص کر کے ہماری کمائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمارے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امیر المؤمنین میرا لڑکا مجھ کو گالی دیتا ہے. کہاں گالی دیتا ہے؟ تو باپ ہے؟ کہاں باپ؟ میرا لڑکا مجھ کو گالی دیتا ہے. اب اس زمانے میں لڑکا باپ کو گالی دے کم سمجھ میں آتا ہے. حضرت عمر کو تعجب لگا، امیر المؤمنین ہے. کہا کہ اچھا ایک کام کرو، تمہارے بیٹے کو بلا کر لاؤ. یہ بیچارہ باپ بلانے گیا، اپنے بیٹے کو لے کر آیا. حضرت عمر کے پاس اکثر ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، اور خاص کر کے رات کے وقت جو گشت کرتے تھے اس میں تو خاص کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے. ابھی ہمارے ہندوستان میں بھی دیکھو، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ میرے ملک کی پبلک اور رعیت راتوں کو جاگتی رہے اور دن سوتی رہے. کوئی ملک نہیں چاہتا. اکانومی گر جائے گی،
इकोनॉमी कंडीशन धड़ाम लेके नीचे गिरेगी अगर पब्लिक सुस्त बन जाए तो। किसी भी मुल्क का हाकिम ये नहीं चाहेगा। तो हजरत उमर को बहुत गुस्सा आता था उन लोगों के ऊपर जो रात को देर तक जागते रहे और फिर आधे दिन तक पड़े रहे। हमारे गोधरा में देखो ना, आपको मालूम है, यहाँ तो शायद माहौल नहीं होगा ऐसा, वहाँ आप देखो ना पुलन बाजार में, और 3-4 पॉइंट ऐसे हैं कि सबसे नवरे लोग होते हैं वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। उनके पास कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपकी आबादी को बचाया है इससे। बड़े खुशकिस्मत लोग हो आप। तो अब वहां हर किस्म के फितने वहां पर होते हैं, उन पॉइंटों पर होते हैं, और हर किस्म के अलग अलग तबीयत और मिजाज वाले लोग वहीं पर आकर बैठते हैं। और एक बात जो चूंटी जैसी होती है, चूंटी से भी छोटी होती हैं, वो बहुत बड़ा हाथी बनकर वहां से निकलती है। वो ऐसे पॉइंट पर होता है जिसको हम कहते हैं कि पीछे का कबूतर बनाया, तो पीछा तो बहुत बड़ा होता है और कबूतर छोटा पड़ता है, लेकिन ये तो चूंटी का हाथी बनाते हैं। हजरत उमर रात इशा पढ़ने के बाद फिरते थे। कहीं पर भी अगर खैर कोई आदमी इबादत करता हो, किसी काम में हो तो अलग बात है, हजरत उमर उसके हक में बड़े नरम रहते थे। बाकी उस जमाने में रात के वक्त जागना और शराब पी करके बाहर रास्तों पर चलना, इसीलिए तो यंग इंडिया के अंदर गांधी जी ने ये बात लिखी है। गांधी जी ने जो यंग इंडिया लिखी, आप पढ़ो, उसने क्या लिखा है कि अगर इस मुल्क की इकोनॉमी यानी मनी पावर इसको मजबूत करना है तो एक तो उमर जैसी अमानतदारी लानी पड़ेगी और उमर के उसूल नाफिज करने पड़ेंगे। इस मुल्क को अगर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनाना है तो जरूरी है कि इस मुल्क के अंदर दौरे उमर के अंदर जो उसूल थे उन उसूलों को लागू करना पड़ेगा। ये गांधी जी लिख कर गया, जो हमारे मुल्क पर एहसान करके गया है। हमारे बुजुर्गों की सोहबत मिली, अकाबिरों की सोहबत मिली, शेखुल इस्लाम की सोहबत मिली, हमारे अकाबिरों के साथ बैठकर खाना खाया है। हमारे अकाबिरों का एहतराम करता था, बहुत एहतराम करता था, और हर बात हमारे बुजुर्गों के सामने पेश करता था। और उसको मालूम था कि असल तो दुनिया को बचाने वाले यही लोग हैं, इनमें ही अमानतदारी होती है। तो ये मुआशरे के अंदर ये बदियां आती हैं, ये रातों के वक्त जागते हैं। कोई भी मुल्क टूटता है तो ये मनहूस आदत की वजह से टूटता है। 1:30 बजे तक 12 बजे तक सो रहते हैं, अब सब रोजी तकसीम कर देता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरी उम्मत की रोजी की वुसात फजर की नमाज में रखी है। फजर की नमाज पढ़ के जो बंदा निकल जाता है, अल्लाह तबारक व ताला हलाल कमाई को इबादत बना देता है, और इबादत बना करके अल्लाह ताला उसके घर में अगर थोड़ा भी नसीब हो तो अल्लाह तबारक व ताला उसका गुजरान चला देता है, और अच्छी तरह उनका गुजरान चलता है। तो हजरत उमर कहने लगे कि तुम्हारे लड़के को लेकर आओ। वो लेकर आया। हजरत उमर के हाथ में कोड़ा था, मारने की तैयारी थी कि उसको मारे जोर से। तो लड़का कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ठहरो ठहरो, अभी मेरी बात तो सुनो आप, ये तो मेरे बाप की सुनी आपने। हजरत उमर को भी लगा कि नहीं, ये बच्चा सही बोल रहा है कि मैंने तो वन साइड बात सुनी है। हम भी वन साइड सुन के फैसला कर लेते हैं ना, किसी के बारे में कोई कुछ कहे तो अभी तो उसको पूछा भी नहीं, अभी उसको सुना भी नहीं, ऐसा होगा ये आदमी। अल्लाह सामने का तो सुन तू कि क्या बात है, सुनेगा तो समझ में आएगा कि सही बात क्या है। तो हजरत उमर को दिल पर धक्का लगा कि मैंने जल्दबाजी की है, इसकी बात सुननी चाहिए। वो क्या कहने लगा लड़का कि अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हो, आपको ये बताना पड़ेगा कि बाप के हुकूक बेटे पर हैं, वो मैंने मान लिया, लेकिन बेटों का हक बाप पर क्या है आप जरा बताओ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तेरी। कहा 3 हक हैं, 3 हक तेरे बाप के जिम्मे, तेरे 3 हक हैं। सबसे पहला हक ये है कि हर बाप
اپنی اولاد کو اچھی ماں دے. اچھی ماں کیسے دے؟ کہ آپ اپنے لڑکوں کا نکاح دیندار گھرانے میں کرو گے، نیک لڑکی کے ساتھ کرو گے، تو تم نے اپنے بیٹے کو نیک بیوی دی اور اس نے اپنے بیٹے کو نیک ماں دی. اس طرح کہ باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک ماں دے. جب لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. تیسرا حق کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے، اللہ کی پہچان کرائے. یہ 3 حق ہیں. وہ کہنے لگا امیر المومنین بہت اچھے حق بیان کیا آپ نے، یہ میرا باپ ہے، میرے باپ نے سب سے پہلے مجھ کو ماں دی. کیسی ماں؟ باندی. ایک زمانہ تھا شروع اسلام کے اندر کہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھی. جیسے آج ہاٹ لگتے ہیں، ہفتہ واری ہاٹ لگتے ہیں. اس میں ہاٹ میں آپ دیکھو کہیں گایوں کا حصہ الگ ہوتا ہے بیچنے کا، وہ بیل لے کر آتے ہیں، مرغیاں لے کر آتے ہیں. ایسے عرب کے اندر ہاٹ لگتے تھے. مردوں کو ایک طرف لا کر بیچا جاتا تھا، عورتوں کو بھی بیچا جاتا تھا. اسلام نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے. غلام اور باندی کا رواج سب سے پہلے الیگزینڈر نے پیدا کیا ہے. ہم کو کہتے ہیں کہ اسلام غلام بنا دے. کب غلام بنایا؟ میں ایک مرتبہ لدھیانہ میں تھا، پنجاب کے اندر کانفرنس کے اندر تھا، تو ایک سکھ مجھ کو کہنے لگا کہ اسلام تو غلام کی سچویشن مانتا ہے، سسٹم مانتا ہے. میں نے کہا کہاں مانے؟ تو نے ہسٹری پڑھی ہے؟ الیگزینڈر کو تو نے پڑھا ہے؟ تو وہ ویسے ہکا بکا رہ گیا کہ میں نے اشکال غلط کر دیا ہے. میں نے اس کو سمجھایا، تھوڑی 1 گھنٹے تک اس کو لے کر بیٹھا. میں سب سے پہلے یہ غلام اور باندی کی سسٹم کھڑی ہوئی وہ الیگزینڈر کے زمانے میں شروع ہوئی. اسلام نے تو آزاد کیا ہے. قسم کفارہ تو کہاں غلام آزاد کرو. کفارے میں آپ دیکھو جگہ جگہ پر قرآن نے آزاد پہلے نمبر پر اس کو رکھا کہ بھائی آزاد کرو، پہلے یہ آزاد کرو، نہیں تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو. لیکن پہلے کہاں غلام کو آزاد کرو. پھر فضائل بیان کیے کہ غلاموں کو جو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں یہ بدلہ دے گا، یہ بدلہ دے گا. بہرحال اس زمانے کے اندر انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. اب باندی اگر کوئی خریدتا، باندی خرید کر سامان کی طرح جیسے آپ نے بھینس خریدی، اب اس بھینس کا گوبر بھی آپ کا، اس کا دودھ بھی آپ کا. اب یہ بھینس آپ رکھو کہ آپ کسی کو بیچ دو، یہ پوری ملکت آپ کو حاصل ہوتی ہے. اس طرح باندی خرید کر کے لائے، اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے، اس کا مالک اس کو دوسری جگہ بیچ بھی سکتا ہے، اور اس کو اگر چاہے تو کہیں نکاح اس کو سمجھ میں آتا ہو تو کہیں نکاح بھی کر سکتا ہے. تو لڑکا کہنے لگا امیر المؤمنین اس نے مجھ کو ماں دی. کون سی ماں دی؟ آپ کہہ رہے ہو وہ ماں نہیں دی، باندی دی مجھ کو. اب باندی اور غلام تو بیچارے اس زمانے میں تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے، تربیت یافتہ نہیں ہوتے تھے، اخلاق سے بہت دور ہوتے تھے. تو اس نے تو ماں ہی مجھ کو ایسی دی. اور جہاں تک سوال ہے نام کا، تو میرے باپ کو پوچھو میرا نام کیا رکھا ہے. میرا نام رکھا ہے علیل. علیل تو بیمار ہوتا ہے، تو نام تو یہ رکھا ہے. تیسری بات اللہ کی پہچان. امیر المؤمنین میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا. میرے باپ نے کبھی بھی مجھ کو نماز کی تاکید نہیں کی ہے. میرے باپ نے بچپنے کے اندر کبھی بھی اللہ کی معرفت نہیں کروائی، پہچان نہیں کروائی. حضرت عمر جو کوڑا اس لڑکے پر اٹھانے والے تھے وہی کوڑا اٹھانے لگ گئے باپ پر. کہنے لگے تو بزرگ ہیں، بڑی عمر والا ہے، ورنہ یہ کوڑا جو میں نے تیرے بیٹے کے لیے اٹھایا تھا یہی کوڑا میں تجھ کو دے مارتا. تم باپ کا قصور ہیں کہ باپ بننا آسان ہے، لیکن باپ بننے کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا یہ اصل ہے. تو تیری غفلت کی وجہ سے تیرا یہ لڑکا تجھ کو گالی دے رہا ہے اور بغاوت کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں. آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوجوان علماء کا اسٹاف آپ کے پاس ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، اب یہ لڑکے ہیں، ان سے آپ جتنی بھی محنت کروائیں گے انشاءاللہ یہ محنت کریں گے، آپ جتنی بھی دین کی خدمت ان سے وصول کریں گے انشاءاللہ یہ حاضر ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے مولانا یاسین صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیچاری عوام یہاں کی ہیں، میں 10 سال رہا، بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور علماء سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قیامت تک رکھے اور آپ کی اس محبت کے صدقے طفیل آپ کی اس بستی کے اندر بڑے بڑے اہل اللہ پیدا کرے اور بڑے بڑے بزرگان دین اور اولیاء کرام پیدا کرے کہ آپ کے دلوں کے اندر ان کی عظمتیں ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ایسی بستیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ کسی کی انسلٹ کر دینا بہت آسان ہے، کسی کی بے عزتی کر دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو عزت دینا میرے بھائیو جنت کا سودا ہے، جنت کے سودے ہوتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح جیسے آپ فکر کے ساتھ مسجد میں آ گئے، جڑ گئے کہ آپ تک خالی ایک معمولی پیغام پہنچایا گیا کہ دین کی بات ہوگی، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے تو لگتا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا اور اتنے دھیان سے سنیں گے۔ میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، مولانا مجھ کو اکثر کہاں کرتے تھے، تو اس بار تو ہمت کے ساتھ آیا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے علماء دیے ہیں اور یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، تو اب ہم سب کو میرے بھائیو تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہر کام میں، دینی ہر کام میں تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ دیکھو ہم اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں اور دجالی فتنوں کے قریب جا رہے ہیں۔ دجالی فتنے جیسے قریب آئیں گے بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے آپ کیا بات کرتے ہیں، ہماری نسلوں کو تو جھوٹے نبیوں کا ابھی سامنا کرنا باقی ہے، ابھی تو چند جھوٹے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے نبی نہ آ جائے۔ ابھی تو کون آیا ہے؟ ابھی تو آپ دیکھو اسود انسی اور سجا، ابو طاہر جبائی، عبید بن میمون، حسن بن صبا، بہاؤالدین ایرانی، غلام احمد قادیانی، اتنے ہی آئے ہیں، ابھی اتنے ہی آئے ہیں، ابھی تو کتنے باقی ہیں۔ ان جھوٹے نبیوں کا سامنا ہماری نسلوں کو کرنا ہے۔ آپ یہ پب جی گیم میں تو اس کا تذکرہ بہت کرتا ہوں، یہ پب جی گیم یوں سمجھو کہ دنیا میں وشو اور مہایدھ چھڑ گیا ہے۔ آپ یہ سمجھ کر چلنا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں کبھی بھی یہ ٹچ موبائل مت دینا، ورنہ جو پب جی کے عادی بن گئے 5-5 گھنٹوں تک، رات دیر تک یہ بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ ارے کتنی بیچاری عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ یہ رات کو 1 بجے تک کھیلتا ہے، 2 بجے تک، اور وہ دھندے کے لیے بھی نہیں نکلتا۔ معصوم بچے اور بچیاں ہیں، اس کے علاوہ سہارا نہیں ہے، گھر میں کوئی انکم نہیں ہے، اور یہ صاحب تو رات دیر تک کھیلتے رہتے ہیں اور کھیل کر کے صبح آرام سے سو جاتے ہیں۔ اب نہ بیوی کی پڑی ہیں نہ بچوں کی پڑی ہیں، یہ سماج کہاں جا کر رکے گا اور بچوں پر اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ میرے بھائیو اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ کئی جگہوں پر تو پولیس کمشنروں نے اس پر سختی کی اور کئی بچوں کو پکڑا کہ جو اس کو بہت زیادہ عام کر رہے تھے، ان کو پکڑا ہے۔ ارے ہم کو تو اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے ایسی لغویات سے روک دیا ہے۔ ہم کو یتیم نہیں چھوڑا ہمارے نبی نے، اور ہم کو مسکین نہیں چھوڑا۔ اللہ کے حبیب نے اس امت کو قیامت تک اور اس کے جو فتنے آنے والے ہیں تمام فتنوں سے ہم کو آگاہ کر دیا۔ اس لیے تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا، مسجد کے ماحول میں بھی، ہمارے گھریلو ماحول میں بھی، اور دعوت و تبلیغ کے اندر بھی، اور ایسی کوئی دینی مجلس ہو اس میں بھی، ہر لائن کے اندر ہم کو ایکٹیو ہونا پڑے گا تاکہ ہماری نسلیں آنے والی مصیبتوں سے بچ جائے، اور آنے والے جو بھیانک فتنے ہیں ان فتنوں سے ہمارے معصوم بچے بچ جائے۔ اس لیے یہ بیک گراؤنڈ ہم کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری محنت کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک
ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللهم هؤلاء عبادك أتوا على بابك فلا تردهم عن جنابك فإن تردهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى إلهنا وليس في الكون إله غيرك فيرجى اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللہم لا تردنا خائبین مولا ہم بھکاریوں کا ٹولہ تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے مولا یہ تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں اگر کوئی دنیاوی مشغلہ ہوتا تو یہ نہ آتے انہوں نے اپنے ہر کام کو آگے پیچھے کر دیا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں تیری اور تیرے حبیب کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مولا بڑے اطمینان سے انہوں نے تیری بات کو سنا ہے تیرے پیارے حبیب کی بات کو سنا ہے اور ہم کو عزت اور قدروں کی نظر سے دیکھا ہے مولا اس عمل کے صدقے طفیل مجمع کی مغفرت فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما امت کے حال پر رحم فرما امت بڑی بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہیں مولا ہمارے معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے جس کے من میں آیا اور جس کے جی میں آیا تو مسلمانوں کو مار گرایا مولا کریم آخر اتنی ذلت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ایسے حالات تو ہم نے کہیں نہیں دیکھے مولا کریم یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معصوم بچے اور ہماری نسلیں تو کیا دیکھے گی مولا ہمارے حال پر رحم فرما مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں تمام کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما مکاتب اور مراکز کی حفاظت فرما مولا کریم دعوت و تبلیغ کے عمل کی حفاظت فرما لوگوں میں اخلاص پیدا فرما اس بستی میں تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما یہاں کے لوگوں کو قبول فرما یہاں کے علماء کو قبول فرما اور علماء کے دلوں میں امت کی اور امت کے دلوں میں علماء کی محبت پیدا فرما خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما مولا اس مجمع کے اندر کیسے بیچارے تکلیف زدہ لوگ ہوں گے جن کے گھروں کے اندر کیا پریشانی ہوگی مولا ہم نہیں جان سکتے تو علیم بذات الصدور ہیں ہر گھر کی پریشانی جانتا ہے ہر ایک کی تکلیف کو جانتا ہے کون کس حالات میں چل رہا ہے ہر ایک کو تو جانتا ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین حلال اسباب مہیا فرما مولا جو بے نکاح ہیں ان کے لیے بہترین جوڑے مہیا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما مولا جس صاحب نے اپنے بیٹے کے عقیقہ کے لیے جس کی دعوت کی مولا کریم قبول فرما مولا رزق حلال سے مالا مال فرما ان کے بچے کی حفاظت فرما ہر قسم کی نظر بد سے حفاظت فرما اور اس بچے کو نیک متقی پرہیزگار عالم بعمل بنا امت کے لیے قبول فرما مولا یہاں کے نوجوان لڑکوں کو امت کے لیے قبول فرما یہاں کے علماء کے دلوں میں امت کی ہمدردی پیدا فرما مولا کریم جو لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے اور ہم کو دعا کا کہتے رہتے ہیں مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا